یہ جو شک کی سیاست سے ہم کو نکل کر ایک بھروسے کی سیاست کرنے کی ضرورت ہے. کمپٹیشن کی جگہ ہم کو کوآپریشن کی سیاست کرنے کی ضرورت ہے. اور ایم پارٹی یہی چاہتی ہے کہ شک کی سیاست سے مٹ کر ایک اعتماد اور بھروسے کی سیاست کریں, اور کمپٹیشن کی جگہ ہم لوگ کوآپریشن کی جو پالیٹکس کریں گے تو اس سے یقیناً بیکورڈ کلاس کے, شیڈول کاسٹ کے, شیڈول ٹرائب کے تمام طبقوں کو اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا. السلام علیکم ناظرین, میں شیخ انور, ایشین ٹی وی نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے. آئیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر. ایم سپریمو حیدرآباد ایم پی اسد الدین اویسی نے تلنگانہ بی سی ویلفیئر ایسوسی ایشن کی جانب سے رویندر بھارتی میں منعقدہ تقریب میں خطاب کرتے ہوئے بیکورڈ کلاس اور شیڈول کلاس کے ساتھ کھڑے رہنے اور ان کے حقوق کے لیے کی جا رہی جدوجہد میں شامل ہونے کے عزم کا اظہار کیا. ہر اہم خبر سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے ایشین ٹی وی نیوز چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریے, فیس بک, انسٹاگرام, ٹویٹر پر فالو کریے اور شیئر کریے. بیورو رپورٹ, ایشین ٹی وی نیوز. ریاست تلنگانہ اور سابقہ ریاست آندھرا پردیش کے بہت ہی سینئر سیاسی لیڈر و پارلیمنٹرین کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے آنے کی دعوت دی, اور یقیناً آپ تمام کا یہاں پر ہم کو مدعو کرنا یہ اس بات کا پیغام دیتا ہے نہ صرف تلنگانہ میں بلکہ پورے ملک میں کہ بیکورڈ کلاس کے ساتھ مسلمانوں میں جو بیکورڈ کاسٹ ہیں وہ ہم تمام آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارے آپ کی ہمارا تعلق مختلف سیاسی پارٹی سے ہو سکتا ہے, مگر جہاں تک بیکورڈ کلاس کی جدوجہد, بیکورڈ کلاس کے تعلق سے سماجی انصاف کی بات ہے, میں آپ کو پورا یقین دلاتا ہوں, تیقن دیتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی جو یہاں پر ابھی ہمارے بھائی ستنارائن صاحب نے جس بات کا ذکر کیا, ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے, آپ کے ساتھ جدوجہد کریں گے. اور میری بھی ذاتی کوشش یہی ہے کہ اس بات کو ہم تمام کو سمجھنا ہے کہ یہ جو شک کی سیاست سے ہم کو نکل کر ایک بھروسے کی سیاست کرنے کی ضرورت ہے. کمپٹیشن کی جگہ ہم کو کوآپریشن کی سیاست کرنے کی ضرورت ہے. اور ایم پارٹی یہی چاہتی ہے کہ شک کی سیاست سے مٹ کر ایک اعتماد اور بھروسے کی سیاست کریں, اور کمپٹیشن کی جگہ ہم لوگ کوآپریشن کی جو پالیٹکس کریں گے تو اس سے یقیناً بیکورڈ کلاس کے, شیڈول کاسٹ کے, شیڈول ٹرائب کے تمام طبقوں کو اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا. اور میں ایک ذمہ دار کے طور پر آپ سے یہ کہنا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. میں یہ بات اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ میں, راجیہ سبھا میں گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک فگر دیا ہے کہ موجودہ 457 کتنے سیکرٹریز, ایڈیشنل جوائنٹ سیکرٹریز اور ایڈیشنل سیکرٹری ہیں. یہ گورنمنٹ آف انڈیا کا ڈیٹا ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ صرف 20 شیڈول کاسٹ کے جوائنٹ سیکرٹری, ایڈیشنل سیکرٹری ہیں, 17 شیڈول ٹرائب کے ہیں اور 19 او بی سی کے ہیں. آپ خود سوچئے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے. یقیناً ذمہ داری ہم تمام کی عائد ہوتی ہے, اور اس لیے اس ناانصافی کو ختم کرنا بہت ضروری ہے. وہیں پر سینٹرل یونیورسٹیز میں آپ جانتے ہیں کہ 313 پروفیسر کے پوسٹ میں خالی آپ کے 9 او بی سی پروفیسرز کا اپائنٹمنٹ ہوا. اور یہ پورا ہمارے ملک میں جو ریزرویشن کی جو بحث ہوتی ہے, میں جب کبھی ٹی وی پر یا اخبارات میں یہ جو اعلیٰ طبقے کے لوگ یہ ریزرویشن کی بحث کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ اگر وہ کبھی ڈیبیٹ کریں گے ہمارے سامنے تو 2 منٹ بھی نہیں بیٹھ سکیں گے, اس لیے کہ منڈل کمیشن نے 27% کہا 52% پاپولیشن کی آبادی کے لیے, اور جو پاپولیشن میں 22.3% ہے ان کو 50% ریزرویشن کی بات ہوتی ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ آف انڈیا جلد سے جلد سوشل
इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो हुआ उसमें कास्ट परसेंटेज की लिस्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी सरकार फौरन जारी करे, इसलिए कि तब जाकर बैकवर्ड क्लास को पता चलेगा कि उनका परसेंटेज क्या है। और साथ ही साथ मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, हमारे तमाम दूसरे जो बीसी कॉर्पोरेटर्स जो भी न्यूज इलेक्टेड हैं, चाहे बीजेपी के हो, टीआरएस के हो, एमआईएम के हो, कांग्रेस के हो, 3 जनवरी को हर साल हम लोग सावित्री बाई फुले का यादगार मनाते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्री बाई फुले को उनके वालिद ने अपने घर से निकाल दिया था, क्योंकि उनका एक रिफॉर्मिस्ट एजेंडा था, एक गैर मामूली इनकलाबी एजेंडा था, तो उस वक्त उन दोनों को, महात्मा फुले को और सावित्री बाई फुले को, किसने अपने घर में बुलाकर कहा कि हमारे घर में आप स्कूल चलाइए? उस औरत का नाम फातिमा शेख था। इसलिए हमको ये भी याद रखना है कि अगर आप और हम मिलकर जिस तरह से फातिमा शेख ने महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्री बाई फुले को स्कूल खोलने की इजाजत दी, और सावित्री बाई फुले हमारे मुल्क की सबसे पहली गर्ल्स स्कूल का आगाज किए थे, वही स्पिरिट को हमको आज जिंदा करके आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं आखिर में आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं और आपसे इस बात की रिक्वेस्ट भी करता हूं, गुजारिश करता हूं कि हम तमाम को मिलकर हैदराबाद को और खूबसूरत बनाना है, हैदराबाद की आवाम की खिदमत करना है, हैदराबाद में जो म्युनिसिपल वाटर वर्क्स के जो मसाइल हैं इसको हल करना है, और हम सब मिलकर एक अच्छे माहौल से, अच्छे तरीके से इस शहर को लेकर आगे बढ़ेंगे। और मैं तमाम हमारे बैकवर्ड क्लास के जिम्मेदारों से, कृष्णा साहब से और हमारे सत्यनारायण साहब से फिर से कह रहा हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं। हमारी मुख्तलिफ सियासी लड़ाई हो सकती है, मगर ये काज हमारे लिए बहुत करीब है, दिल के करीब है। मैं हमारे गवर्नर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आपको अच्छा लगा साहब, आप हैदराबाद को आए बहुत लंबे अरसे के बाद। आपको अल्लाह सेहत दे, अच्छा रखे। शुक्रिया बहुत बहुत।